جی السلام علیکم۔ یہ 182 182 ملاقات ہے آپ سے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ یہ میری ایپیسوڈ خاص کر ینگز کے لیے ہے، کیونکہ جو نوجوان ہیں وہی ملکوں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ ان کو آگے آنا چاہیے، آگے بڑھ کے ریسپیکٹیبل مینر میں ایجیٹیٹ کرنا چاہیے، ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے دوسروں کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب میری فلائٹ تھی پرتگال کے کیپٹل لزابون سے ہیدرو کے لیے، میں تھوڑا لیٹ تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہی میری پاکستان والا ذہن تھا۔ میں سیدھا آگے جا کے کاؤنٹر پہ پہنچ گیا۔ 3 لائنیں لگی تھیں، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے بالکل نہیں پتہ چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے یہ تھا کہ میں کاؤنٹر پہ پہنچ کے بتاؤں کہ ساری میری فلائٹ کا ٹائم تھوڑا ہے، مجھے گائیڈ کریں۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ جو لائن میں لگے ہیں وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو یقین جانیے مجھے بہت شرمندگی ہوئی، بہت زیادہ میں شرمندہ ہوا۔ اگر میں لائن میں لگتا تو مجھے یقین ہے کہ میری باری کم سے کم 1 گھنٹے بعد آنی تھی۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو الٹے پاؤں وہاں سے نکلا۔ شرمندگی مجھے ہوئی، حالانکہ مجھے کسی نے کچھ نہیں بولا۔ شاید میں کسی سے ریکویسٹ کرتا تو کوئی میری بات سن لیتا، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ شاید جو اندر کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا، جو ونڈو سے مجھے دیکھ رہا تھا، یا مجھے آنر کر لیتا یا مجھے کہتا کہ جنٹل مین آپ کیو میں آئیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر میرا بینکوں میں جانا ہوتا ہے، لائن تو لگی ہوتی ہے، لیکن لائن کے علاوہ بھی کسٹمر آنر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اندر کھڑکی کاؤنٹر کے اندر سے لوگوں کو ابلائج کیا جا رہا ہوتا ہے، لوگ باہر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اخلاقی جرات کوئی نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو جو اندر کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے اسے ان لوگوں کو ڈس آنر کرنا چاہیے جو اسے اندر سے فیڈ بیک دیتے ہیں، پیسے جمع کرنے کے لیے چیکس دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی اخلاقی جرات نہیں ہوتی۔ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی عادی ہو چکے ہیں ان روزمرہ کے گورکھ دھندوں سے، وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کچھ کہا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، معاشرے کا، کہ جو شریف آدمی ہے وہ لائن میں لگا ہوتا ہے، اور جس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بائی پاس کر کے اپنا کام کروا لیتا ہے۔ شریف آدمی وہی کھڑا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ کوئی ایک تو آگے بڑھے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ اتنی مضبوط زنجیر ہے کہ اسے توڑنا بہت مشکل ہے۔ پھر جو اوپر سینئر ہوتے ہیں، جب ان سے بات کرنی ہو تو وہاں بھی آپ کو لاجک چاہیے، آپ میں کانفیڈنس چاہیے، آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، تاکہ آپ پولائٹ مینر میں ان کو اپنا کڑوا پیغام دیں۔ جب آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سوالوں کے جواب اسے تقریباً 90% آتے ہیں،
لیکن وہ کینڈیڈیٹ کے چہرے کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ یہ جج کر رہا ہوتا ہے کہ میرے سوالوں کے جواب تو اسے شاید آتے ہیں، کیا یہ میری سوچ کو بھی اپروچ کر رہا ہے کہ نہیں، کیا یہ میرے نیکسٹ کویشچن کو، میری باڈی لینگویج کو، میری فیس ریڈنگ کو، میرے فیس کو یہ ریڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس میں کانفیڈنس کتنا ہے، جو میں بات اگلی کرنے جا رہا ہوں کیا یہ اسی کویشچن میں اسی کا آنسر بھی دے دے گا۔ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں انسپیکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے گاڑی چلانی آتی ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں اعتماد کتنا ہے۔ اگر اس کو کوئی کہے کہ تم نو انٹری میں چلے جاؤ تو یہ چلا جائے گا، اس کو اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہیں اتار دو تو کیا یہ بیچ سڑک میں بریک لگا دے گا یا گاڑی سائڈ پہ پارک کرے گا۔ اور پھر اگر کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہتا تو کیا اگر رات کو یہ ٹریول کر رہا ہے تو یہ اشارے کی پرواہ کیے بغیر چوک سے گزر جائے گا۔ وہ سینس آف رسپانسبلٹی اور کانفیڈنس دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے، یہ آپ کو عمر کے ساتھ ساتھ ملتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ملتا ہے، پاور آف ڈیسیژن بھی وہیں سے ملتی ہے۔ میں نے تو کالج سے نکل کے ایف اے کے بعد جو بھی منزلیں طے کی ہیں وہ بزرگوں کی دعاؤں، ماں باپ کی دعاؤں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور جن اچھے لوگوں کی میں نے صحبت اختیار کی، انہوں نے مجھے اعتماد دیا کہ میں کھڑا ہو کے بات کر سکتا تھا۔ یہ چیزیں خاص کر جو بچے گھروں سے دوسرے شہروں میں نہیں جاتے، ہاسٹل لائف نہیں گزارتے، ہائر ایجوکیشن کے لیے دوسرے ملکوں میں نہیں جاتے، ان میں یہ چیز نہیں ڈیولپ ہوتی، اس چیز کی کمی رہ جاتی ہے۔ شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں، آپ کی مرضی، یہ میری آبزرویشن ہے۔ میں تو روز سیکھتا ہوں، روز دیکھتا ہوں، اسی کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہیں سٹک ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، سٹک ہونا کوئی بات نہیں ہے، آپ کو کریٹو ہونا چاہیے، آپ کے پاس متبادل ہونے چاہیے، نعم البدل ہونے چاہیے۔ سادہ سی مثال دوں گا کہ اگر لڑکا اور لڑکی کہیں ملتے ہیں، انہیں کوئی دیکھ لیتا ہے تو پابندی لگ جاتی ہے۔ اب وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس پابندی کو توڑنا کیسے ہے اور اس کا بہتر حل کیسے ڈھونڈنا ہے کہ ہماری ملاقات یا ہماری بات پھر سے پہلے کی طرح ہو۔ اور وہ ایک نہیں، ان کو 10 راستے دستیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ راستے کب دستیاب ہوتے ہیں؟ جب آپ کریٹو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا عمل اچھا نہیں ہے، لیکن ایک چیز نے ان کو سینس دی ہے، سوچنے پہ مجبور کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح عام حالات میں جب آپ کہیں سٹک ہو گئے ہوں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور اس کا اور ایک بہت بہتر حل ہے کہ آپ کے جو ارد گرد ہیں، جو آپ کے مہربان ہیں، پورے اعتماد ساتھی ہیں، ان سے ڈسکس کریں۔ یقیناً 10 میں سے ایک بندے کے پاس اس کا بڑا بہترین حل ہوگا، آپ 100 پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ ایڈ ہاک بیسس پہ ڈیسیژن کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ فیصلے جو 20-25 سال بعد بھی سورج کی طرح چمکتے ہوں، چاند کی طرح دمکتے ہوں، کتابوں میں لکھے جانے کے قابل ہوں، اگلی نسلیں ان کی مثالیں دیں، ایسے فیصلے کرنے چاہیے۔
میری گفتگو میں کوئی غلطی تو معذرت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔